خواتین و حضرات، سوچ کے جو وہ زاویے جو آپ کی زندگی میں زہر گھول سکتے ہیں اور آپ کو خدا نخواستہ ڈپریشن، انگزائٹی اور طرح طرح کی نفسیاتی الجھنوں اور بیماریوں کے شکار کر سکتے ہیں، ان کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں اس ویڈیو میں خاص طور پر آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے سوچ کے انداز سے جو کہ بالکل مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن جیسے ہی آپ کسی سٹریسفل اور دباؤ والی سچویشن میں ہوتے ہیں تو پتہ نہیں اچانک کیسے یہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ کیفیت آ جاتی ہے۔ پرٹیکولرلی میں نے دیکھا ہے کہ جہاں رشتوں میں تازگی اور توانائی نہ ہو، جہاں جو رشتے ہیں ان کے اندر کچھ بگاڑ سا ہو اور دل میں کچھ خلش ہو رشتوں کے اندر، تو وہاں اس دراڑ کی وجہ سے، اس خلش کی وجہ سے یہ جو سوچ کا انداز جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ بڑے بھرپور انداز سے سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے اس صورتحال میں جب آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر نتیجے میں رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں، ٹوٹنے لگتے ہیں، اور جب رشتے ٹوٹیں گے اور کمزور ہوں گے تو صاف ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو کمپلیکیشنز گھروں میں پیدا ہوتی ہیں وہ آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ میں آج بھی آپ کو یہ جو سوچ کا انداز ہے اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ایک ریئل لائف ایگزامپل ہے میرے ہی کلینک میں۔ مجھے ہماری ایک پیشنٹ نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اپنے میاں سے اب علیحدگی لے لیں گی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کوئی بنیاد تو ہوگی؟ کہنے لگی ہاں بنیاد تو ہے، اب یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ اب یہ نبھے گی نہیں مزید۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کتنی دیر ہو گئی تقریباً آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ؟ تو کہنے لگی تقریباً 30 سال ہو گئے۔ 30 تو میں نے کہا پھر یہ 30 سال کے بعد آپ نے طے کیا ہے کہ یہ نہیں نبھے گی؟ کہنے ہاں 30 سال کے بعد طے کیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی دیکھیں کہ آدمی کی بہت توقعات ہوتی ہیں کسی شخص سے، زندگی کی جب مشکلات ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہو جب بھی مشکلات آئے۔ تو آج کل میری زندگی میں بڑی شدید مشکلات ہیں، اور ان مشکلات میں اچانک میں نے دیکھا ہے کہ ان کا تو رویہ ہی تبدیل ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا رویے کو؟ کہ وہ تو اپنی ہی بس باتوں میں کھوئے رہتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اور میں اپنی مشکلات کا اظہار کرتی ہوں۔ میری والدہ بیمار ہیں، میری ایک بہت ہی عزیز خاندان کی بچی اس وقت بہت مشکل میں ہے، اس کی علیحدگی ہونے والی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں میرا یہ خیال تھا کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم دونوں مل کے اس صورتحال کو ڈیل کر کے اور کوئی بہتر نتائج نکالیں گے، لیکن بالکل نہیں، انہوں نے کوئی اس کے اندر انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں اور بس اپنی ہی دنیا میں کھو گئے ہیں۔ تو بس اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس جب اس مشکل میں وہ میرے ساتھ نہیں ہیں تو پھر اس رشتے کا فائدہ کیا ہے؟ اب کسی حد تک چونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت مشکل میں ہیں، وہ واقعی تکلیف میں ہیں، انہوں نے اس کو بیان بھی کیا، مجھ سے شیئر بھی کیا، تو یہ جو رویہ جس کا وہ ذکر کر رہی ہیں اس میں انہوں نے ایک مینٹل فلٹر لگا لیا ہے جہاں وہ یہ دیکھنے کے لیے تو تیار ہیں کہ ان کی زندگی میں اس وقت کیا مشکلات ہیں، اور اس کے نتیجے میں کسی شخص کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے تھوڑا کبھی وقت نکال کے یہ دیکھا ہے کہ کہیں ان کی اپنی زندگی میں تو کوئی مشکلات نہیں ہے اس وقت؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں اتنی فرصت نہیں ہے میرے پاس یہ کہ ان کو نہیں دکھائی دے رہا کہ میں کس مشکل میں ہوں۔ تو میں نے کہا ہاں وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے ان کی زندگی کے بارے میں سوچ لیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے ہاں بھی کوئی مشکل ہو؟ اور کیا ہمیشہ ہی ایسے ہوا ہے ان 30 سالوں میں کہ جب بھی آپ کے ہاں کوئی زندگی کی مشکل آئی تو ان کا یہی رویہ آپ نے دیکھا کہ نہیں 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 ایسا تو نہیں ہے؟ پھر یہ نبھتی کیسے 30 سال تک؟ نہیں، وہ ہمیشہ کھڑے رہے ہمارے ساتھ، بہت انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے میری زندگی کی مشکلات میں
میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو لیکن اس وقت تو نہیں کھڑے نا. یعنی آپ نے دیکھا کیا ہوا کہ انہوں نے وہ جو زندگی کے 30 سال گزرے ہیں ان کو صفر سے ملٹیپلائی کیا، اور ایک واقعے کو لے کر ایک صورتحال میں جو کہ یقیناً بہت سٹریسفل ہے اور بہت دباؤ والی ہے، اس میں ایک وقتی رویے کو، جو مجھے لگا کہ ایک وقتی رویہ ہے، اس کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو یعنی اتنے بڑے فیصلے کی طرف لے گئی. تو یہ جو انداز ہے ہمارا، جہاں ہم ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں، یعنی اپنے دماغ میں ایک ایسا فلٹر لگاتے ہیں جہاں پر ایک خاص چیز کے اوپر جو منفی ہے، جو واقعی ایسی ہے کہ جس سے دکھ ہو، تکلیف ہو، درد ہو، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہ زندگی کے تمام پازیٹیوز اور تمام حسن اور وہ تمام کامیابیاں اور وہ حسین لمحے جو آپ نے اس رشتے میں گزارے ہیں یا اس تعلق میں گزارے ہیں، وہ سب کے سب ملٹیپلائڈ بائی زیرو. تو یہ جو مینٹل فلٹر لگانا ہے، اس سے جو تباہی آتی ہے، جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، وہ پھر انسان ساری عمر بھگتتا رہتا ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ نقصان تو صرف ان کا نہیں ہوگا، نقصان تو ان صاحب کا بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہو کہ یہ جو ریاکشن ہے، یہ جو انداز ہے، یہ اس کی بنیاد کیا ہے. تو اب مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جو میں مختلف مقالطے اور سوچنے کے انداز آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں ساتھ ساتھ ہر بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ ذرا سا ایک طریقہ اختیار کریے کہ اب یہ جان لیجئے کہ میری سوچ جو میں اس وقت کر رہا ہوں یہ ریفلیکس سوچ ہے. یعنی ایک مشکل میں ہوں، سٹریس میں ہوں، اسے میرے جو سوچنے کا انداز ہے وہ سوچنے کا انداز مجھے مشکلات میں اضافہ کروا رہا ہے. تو مجھے ایک ثانیہ کے لیے رک جانا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جو فوراً میرے دماغ میں باتیں آ جاتی ہیں، فوراً جو ریئیکشنز آ جاتے ہیں، فوراً جو سوچ آتی ہے، اس کو مجھے چیک کرنا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ریئیکشن ہے، اور انسان ریئیکٹیو نہیں ہونا چاہیے سوچ کے اعتبار سے. اس سے تھوڑا سا ذرا فاصلہ رکھ کے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سوچ میرے ذہن کی پروڈکٹ ہے، میں سوچ کی پروڈکٹ نہیں ہوں. اب یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ سوچ کی پروڈکٹ نہیں ہیں، سوچ آپ کی پروڈکٹ ہے. تو سوچ کو ذرا سا اپنے سے الگ کر کے دیکھیے. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اور وہ آپ کو تکلیف دے رہی ہے، تو اس کو ذرا ہٹا کے غور تو کریے اس کی ماہیت کے اوپر. جیسے اس چیز کی ماہیت پر آپ غور کرتے ہیں، ایسے آپ اپنی سوچ کے اوپر بھی غور کر سکتے ہیں. اور جب آپ اس سوچ کی ماہیت پر غور کریں گے اور اس کی کنسٹرکشن دیکھیں گے، تو پھر اس میں ہونے والے وہ جو غلطیاں ہیں اور جو اس کے اندر چیلنجز ہیں، وہ آپ کو دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے. اس کے اوپر مزید بھی بات ہوگی، لیکن اس گفتگو میں اتنا ہی کہ مینٹل فلٹرز لگا کے اور صرف ایک ہی کسی نیگیٹیوٹی کو پکڑ کر، ایک معمولی سے حصے کو زندگی کے پکڑ کر دیکھتے رہنا اور اسی کے اوپر اپنے جذبات، احساسات، اپنی فزیولوجی اور اپنی ذہنی صحت اور اپنے رشتوں کا ایک بگاڑ پیدا کر لینا، یہ ایک صحت مند رویہ نہیں ہے.